لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی 2-3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ آیتوں کا تعلق ہمارے اس اسلامی مہینے سے ہے جو اسلام کا اور قمری اعتبار سے آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ اسلام کا سال یعنی قمری سال اسلامی سال ختم ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی اعتبار سے جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں ختم ہوتا ہے، ایسے ہی اسلامی اعتبار سے محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو ذی الحجہ ہمارا آخری مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بہت سی چیزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے ویسے ہی ذی الحجہ کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ذی الحجہ میں ایک عظیم عبادت حج اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہنچتے ہیں وہ حضرات بھی اور جو وہاں نہیں پہنچتے ہیں وہ حضرات بھی قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے 10 دن زیادہ فضیلت والے اس وجہ سے بھی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی عبادتوں کو جمع فرما دیا ہے۔ ایک تو نماز تو سال کے 12 مہینوں میں فرض ہے، وہ نماز اس مہینے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا، اس مہینے کے 10 دنوں کے روزے ان کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تیسرا، ذکر صدقہ خیرات کی بھی اس مہینے میں ترغیب کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھا، اس مہینے میں حج اور عمرہ جو عظیم عبادت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، وہ عظیم عبادت اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ پانچواں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک اہم فریضہ اور اس کی یادگار تاریخ اس مہینے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہے۔ تو اس طرح کئی عبادتیں اس مہینے میں جمع ہوتی ہیں اور ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں، اس وجہ سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اگر مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو بنائے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان بنائے ہیں اسی وقت سے 12 مہینوں کا نظام بھی اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہونا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے حساب سے انسان کی زندگی کا اعتبار ہوتا ہے، کس کی عمر کتنی ہے،
کوئی 40 سال کا، کوئی 45 سال کا. ایک سال کا اندازہ 12 مہینوں سے ہی ہوتا ہے. اور اگر ایک مہینہ 40 مہینوں سے، ایک سال 40 مہینوں کا ہو گیا تو پھر کم عمر میں مرے گی. 12 مہینے ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ عمر بڑھنا دکھ رہا ہے. 40 سال 50 سال ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. وہی 40 مہینے کا ایک سال ہو گیا تو پھر 4 سال تقریباً 3.5 سال کے برابر مہینے گزریں گے تو ایک سال ہوگا. پھر ظاہر سی بات ہے جو آدمی 50 سال والا ہے وہ سال کے حساب سے اگر جینا اور مرنا چاہے گا تو بہت جلد ہو جائے گا فیصلہ. تو 12 مہینوں کا یہ اعتدال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ بالکل کم رکھا نہ بالکل زیادہ رکھا ہے. 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی فضیلت رکھی ہے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اربعۃ منھا حرم، ان 12 مہینوں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم بنائے ہیں. ان کا احترام یہ ہے کہ اس میں گناہ نہ کریں. وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا اسی آیت کے آخر میں کہ اب ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اور ظلم کرنا یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی گناہ کرے گا تو گناہ گار در حقیقت اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. جو بھی گناہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اس واسطے کہ اس گناہ کی سزا خود اسے ملنی ہے. تو گویا کہ اپنے آپ کو سزا دینا ہے، گناہ کرنا اپنے آپ کو سزا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، گناہ مت کرو. تو 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک محترم ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں لوگ ان 4 مہینوں کی قدر کرتے تھے. جنگ اگر چلتی رہتی تو یہ مہینے آنے کے بعد جنگ موقوف کر دیتے، رک جاتے تھے کہ بھئی اب یہ محترم مہینے ہیں، اب اس میں جنگ نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا موقع ساری زندگی اللہ نے رکھا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ نے اپنی طرف سے جیسے نبیوں کو پیدا فرمایا تو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ایسے ہی ایک مہینے کو دوسرے مہینے پہ فضیلت دی ہے، دن کو رات پہ دوسرے دنوں پہ فضیلت دی ہے، کسی رات کو کسی رات پہ فضیلت دی ہے، کسی وقت کو دوسرے وقت پہ فضیلت دی ہے. رمضان کے پورے مہینے کو باقی 11 مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے. ایسے ہی جمعہ کے دن کو باقی دنوں پہ فضیلت حاصل ہے. شب قدر کو باقی راتوں پہ فضیلت حاصل ہے. تہجد کے وقت کو دیگر اوقات پہ فضیلت حاصل ہے. حرم کی زمین کو دنیا کی دوسری زمینوں پہ فضیلت حاصل ہے. کوہ طور اور احد وغیرہ پہاڑوں کو دوسرے پہاڑوں پہ فضیلت حاصل ہے. زمزم کے پانی کو اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے پانی کو اور آب کوثر کو دوسرے پانیوں پہ فضیلت حاصل ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی مختلف چیزوں پہ فضیلت رکھی ہے. ایسے ہی 3 اشروں کا علماء بڑی عظمت اور بڑا احترام فرماتے تھے، اور احترام کا مطلب ان مہینوں میں بڑی اہتمام سے عبادت کرتے تھے. رمضان کے آخری اشرے کا بڑا اہتمام کرتے، ذی الحجہ کے پہلے اشرے کا، محرم کے پہلے اشرے کا. رمضان کے آخر کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور محرم کے شروع کے 10 دن کا اکابر اور بزرگان دین بڑا احترام اور عظمت فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ان دنوں میں دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام سے عبادت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی. قرآن مجید میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی قسم، صبح کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، طاق اور جفت کی قسم. طاق اور جفت کی قسم میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ طاق سے مطلب 3 5 7 9 اس طرح کے جو عدد ہوتے ہیں اس کی قسم. اب یہاں پر دیکھیے 9 یہ طاق عدد ہے. علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں 9 جو طاق عدد ہے اس سے مراد عرفہ کا دن، عرفہ کا دن، عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو 9 ذی الحجہ کی بھی اللہ نے گویا کی قسم کھائی. جفت کی قسم جو برابر تقسیم ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ یہ جفت ہے جو برابر ہوتا ہے، یعنی 2 4 6 8 10. یہ ذی الحجہ کا جو 10واں دن ہوتا ہے وہ جفت ہے، وہ بھی برابر، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو ایک تو اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی ہے چونکہ اسلامی اعتبار سے دن
رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھا لی تو گیا کہ دن کی بھی قسم ہو گئی۔ تو پھر 9 ذی الحجہ کی قسم کھائے، 10 ذی الحجہ کی قسم کھائے، وشاہد و مشہود۔ اس آیت کے اندر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جمعہ کے دن کی قسم، شاہد سے مراد جمعہ کا دن، مشہود سے مراد عرفہ کا دن، عرفہ کے دن کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، واللیل اذا عسعس، اور رات جب ختم ہونے کو آئے یعنی تہجد کے وقت کی قسم۔ تو جن اوقات کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان اوقات میں اللہ نے کوئی نہ کوئی عظمت اور اس میں احترام رکھے ہوتے ہیں، برکت رکھے ہوتے ہیں۔ اسی واسطے حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے، جو فجر کے فوری بعد کوئی بھی کام شروع کر لے گا اللہ اس کام میں برکت رکھیں گے۔ کوئی بھی شروع کر لے، مسلمان ہی شروع کرے اس کی گارنٹی نہیں ہے، غیر مسلم بھی اگر فجر کے فوری بعد اپنا دھندا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ برکت اس ٹائم کے ساتھ ہے، اس ٹائم کے ساتھ وہ برکت ہے، جو بھی اس ٹائم پہ آئے گا اسے وہ چیز ملے گی۔ جیسے کہ اس وقت میں بارش ہو رہی ہے، جو بھی باہر نکلے گا بھیگے گا، مسلمان ہی نکلے گا تو ہی اسے اللہ کی رحمت ملے گی۔ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمت صرف مسلمان کو ملے گی، غیر مسلم کو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی صبح صبح اپنا کاروبار شروع کر لے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت رکھیں گے۔ اور جو لوگ 10-11 بجے دکان کھولتے ہیں، 12-1 بجے دکان کھولتے ہیں اور صبح رات میں دیر تک کھولے رہتے ہیں اور صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں، وہ لاکھوں روپے کا بزنس بھی کر لیتے ہیں بظاہر، پھر بھی لاکھوں روپے کے قرض میں رہتے ہیں۔ بڑی شاپ ہے ان کی، بڑا مال ہے، پھر بھی سارا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی دوسروں کے ٹینشنوں میں ہے۔ برکت والی روزی اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں رکھی، اسی واسطے فجر کے بعد سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حدیث میں آیا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت جو آدمی سو جاتا ہے اللہ اس کی روزی روک لیتے ہیں۔ صبح صبح جو آدمی سو جاتا ہے اللہ اس کی روزی روک لیتے ہیں۔ جو فجر پڑھ کے فوراً سو جا رہا ہو اس کی روزی رک جاتی ہے، جو پڑھے بغیر سو جا رہا ہو تو پھر اس کی روزی کیسے نہیں رکے گی؟ تو فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے، سونا منع ہے، صحت کے اعتبار سے بھی برا ہے۔ فجر کے فوری بعد سو جانا سے آدمی کے جسم کو بھی کمزور اور بیمار کر دیتا ہے، کئی بیماریوں کا سبب ہے۔ فجر کے فوری بعد کی جو روشنی ہے سورج کی دھوپ، یہ دھوپ انسان کے جسم کے لیے کئی صحت مند کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ دھوپ اگر اسی واسطے بچپن میں دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے 2-4 مہینے کے بچوں کو صبح صبح کی دھوپ میں رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ، ان کا گروتھ اچھا ہو، اس دھوپ کی برکت ہوتی ہے، اس دھوپ کا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ دھوپ صرف چھوٹے بچوں کو نہیں بڑے بچوں کو بھی چاہیے، جو 40-50 سال کے بڑے بڑے بچے ہیں ان کو بھی یہ دھوپ کی ضرورت ہے۔ تو جو فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں وہ بچے آئندہ سے نہ سوئیں، 40-50 سال کے جو بچے سو جاتے ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو فجر کے بعد سونے سے جسمانی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی برکت بھی چھین لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بعض چیزوں کے ساتھ جو برکت جڑی رہتی ہے وہ چیز جو ملے گا وہ برکت اس سے ملے گی۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اگر کوئی بنیا اور جھاڑو دینے والی غیر مسلم عورت بھی صبح صبح جب ان کے گھروں میں اٹھ کے جھاڑو دیتے ہیں، تہجد کے وقت اللہ کا جو نور اور تجلی اپنے بندوں پہ پڑتا ہے، وہ تجلی اگر کوئی غیر مسلم جھاڑو دینے والی عورت بھی اس ٹائم پہ جھاڑو دے رہی ہو، اللہ کی تجلی اس میں بھی پڑتی ہے، اللہ کا وہ نور اس میں بھی پڑتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، تو وہ چہرہ نورانی وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ہے۔ تو جو اس وقت میں اٹھتے ہیں اور جاگتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اپنا کوئی لکھنے کا کام کرے، کوئی پڑھنے کا کام کرے، کوئی بزنس کرے، کوئی دوسرے اور کام کر لیں، اللہ اس کام میں برکت رکھتے ہیں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں عبادت کرنا باقی سال کے تمام دنوں میں عبادت کرنے سے بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں تم کوئی بھی عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، ان 10 دنوں میں اہتمام سے صدقہ کرو، روزے رکھو، نفل روزے، باقی دنوں میں تم نماز پڑھو، نفل روزے رکھو، جو بھی کرو، اس سے اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا ان 10 دنوں کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں۔
ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں نکل کے جہاد کریں تو کیا وہ جہاد کرنے سے بھی ان 10 دنوں کی عبادت بڑھ جائے گی؟ اللہ کے راستے میں نکل کے جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ان 10 دنوں میں گھر پہ رہ کے نماز روزے کر لینا زیادہ بہتر ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں باقی دنوں میں تم جہاد میں نکل کے لڑنے سے اور اپنی جان گنوانے سے اور اپنی جان قربان کرنے سے بھی زیادہ بہتر ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہاں اگر تم باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں نکل کے جہاد میں نکل کے اپنی جان شہید کر لیے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور پھر کوئی چیز لے کے غنیمت کا مال لے کے واپس گھر نہیں لوٹے تو پھر تمہاری وہ شہادت ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ یعنی گویا کہ شہید ہو جانے کے برابر ان 10 دنوں کی عبادت کی فضیلت ہے۔ شہید ہو گیا تو پھر وہ آدمی افضل ہوگا، شہید نہیں ہوا وہ جہاد کر کے اللہ کے راستے میں پھر واپس آ رہا ہے تو پھر اس کے جا کے واپس آنے سے مقام پہ رہ کے عبادت کرنا بہتر ہے، افضل فرمایا گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کی جو 3 دن ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے یعنی اللہ کے نام پہ جانور قربانی دینے سے بڑی کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ کو اس دن اللہ کے نام پہ قربانی دینا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں 10 دن بولتے ہیں لیکن 10ویں دن کا روزہ نہیں رہتے، حدیث میں بھی 10 دن آیا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم، 10 دن کے روزے پڑھتے ہیں لیکن 10 نہیں ہوتے 9 ہی رہتے ہیں، کیونکہ 10واں دن جو عید کا دن ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، باقی 9 ہی دن تک کے روزے ہیں۔ تو 9 دن کے جو روزے ہوتے ہیں اس عشرے کے اللہ کے نبی نے فرمایا 1 دن کا روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کے برابر دیں گے۔ دن میں اگر کوئی بھی آدمی عبادت کر رہا ہو نفل پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نفل پڑھے تہجد پڑھے یا کوئی بھی عبادت کر لے تو اس نفل کا ثواب 10 سالوں کی عبادت کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں 10 راتوں میں اگر کوئی آدمی کسی رات میں عبادت کر رہا ہے تو اس رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں سے ہر ایک دن کی عبادت کا ثواب 10 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر فرمایا اور راتوں کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر فرمایا۔ اور 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے اس عرفہ کے دن میں عبادت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ اس دن کے روزہ رکھنے سے اللہ بخش دیتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن آدمی روزہ رکھے گا تو 2 سال کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ یہ اس نے تو بخشیں گے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے۔ جو گناہ کر سکتا تھا یہ اپنے حساب سے اللہ اس روزے کی برکت سے اگلے سال کے گناہوں سے بچا لیں گے۔ اللہ کے علم میں ہے آگے کے سال میں کون کیا لپا ٹوپی کرنے والا ہے، کون الٹے سیدھے کام کرنے والا ہے، ساری حرکتیں اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے وہ اگلے 1 سال کے گناہ بخشنے کا مطلب اگلے سال گناہوں سے بچا لیں گے۔ گناہ سے بچ گیا تو پھر گناہ ہی نہیں ہوا تو گناہ معاف ہو گئے، یہ مطلب رہتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور حدیث میں بھی آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 30 دن روزے رکھ کے آؤ تو ہم تمہیں تورات دیں گے۔ اللہ نے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے وہ تورات دینے کے لیے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھ کے جب گئے جانے سے پہلے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسواک وغیرہ کر کے گئے کہ 30 دن کے بعد اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ روزے دار کی منہ کی بھوک پسند ہے تو وہ مسواک کر کے جانے کی وجہ سے وہ بھوک ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اور 10 دن روزے رکھ کے آؤ، اور 10 دن روزے رکھ کے آؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اور 10 دن جو روزے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا وہ 10 دن ذی الحجہ کے تھے، وہ 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ 30 دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھنا شروع کیے ذی القعدہ سے، 1 ذی القعدہ سے شروع کیے، ذی القعدہ کے پورے 30 دن رکھے، پھر اس کے بعد اور 10 دن بڑھا لیے گئے، یہ 9 دن بڑھا لیے گئے،
انہیں 10 دن شمار کیا گیا، اور ذی الحجہ کے دن یعنی ہماری بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ کو جو اور 10 دن بڑھا کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا وہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ اور ایسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اور دنیا بنانے کے بعد انسانوں کی روحوں کو جو عالم ارواح میں بنا کے رکھا تھا، وہاں پر تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے سب روحوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں۔ تو سب نے یہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو یہ جو وعدہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا، وہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن ہوا تھا۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن ہوا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو یہ وعدہ اس دن لینے کی وجہ سے کہ اس دن کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 10 دنوں میں جو ذکر جو اللہ کے نبی نے فرمایا، کثرت ذکر کی تعلیم فرمائی، خوب کثرت سے ذکر کیا جائے۔ کثرت سے ذکر کرنے کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ یہ 10 دنوں میں حضرت یہ دونوں صحابی بازاروں میں نکل جاتے تھے اور دکانوں کے سامنے اور لوگ جہاں بزنس کرتے رہتے ہیں ان کے سامنے جا کے زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات تشریق ہیں اور دوسرے جو اذکار ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اذکار زور زور سے لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے تاکہ لوگ بزنس میں لگ کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو کثرت سے بازاروں میں جا کے لوگوں کو بھی ذکر کی یاد دہانی کراتے تھے۔ تو اس عشرے میں کثرت سے ذکر کا حکم ہے۔ تو کثرت سے ذکر کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی اذان ہو جائے آدمی مسجد آ جائے اور 5 منٹ پہلے پہنچے، 10 منٹ پہلے پہنچے، 2 رکعت تحیۃ المسجد یا نفل سنت جو بھی اس وقت کی ہو اس کو پڑھ لے، اور آدمی صبح شام کی تسبیحات کی تکمیل کر لے۔ باقی دنوں میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ جو کلمہ پڑھنا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو ان دنوں میں اس کا اہتمام کر لے کہ کسی نہ کسی نماز کے بعد ہم اللہ کا ذکر اہتمام سے کر لیں گے، 5 منٹ ہی صحیح۔ اور دوسرا، ان 10 دنوں میں کثرت سے نفل پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام۔ کسی بھی نماز کے بعد اگر وہ مکروہ وقت نہیں ہے تو آدمی 2 رکعت نفل نماز کا اہتمام کر لے۔ اور ان 10 دنوں میں کم سے کم ہر مرد اور ہر عورت صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کر لے۔ یہ بڑی عجیب و غریب نماز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک عبادت بتاتا ہوں، بہت اہم اور بہت عظیم عبادت ہے، ہو سکے تو آپ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو آپ ہفتے میں 1 بار پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ مہینے میں 1 بار پڑھنے کی کوشش کریں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم سال میں 1 بار پڑھنے کی کوشش کریں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں 1 بار تو ضرور پڑھ لیں۔ تو زندگی میں 1 بار تو پڑھنے کی تاکید جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس سے خود اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، 1 بار تو پڑھ لینا چاہیے۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ کے معنی بھی نماز ہے، نماز کے معنی نمازی ہیں، صلاۃ التسبیح بولنا کافی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز بولنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے عام طرح بولتے ہیں نا آب زمزم کا پانی، آپ کے معنی پانی ہے، پانی کے معنی پانی سے، آب زمزم بولتی ہے تو کافی ہے، زمزم کا پانی بولتی ہے تو بھی کافی ہے، آب زمزم کا پانی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح بس، تسبیح کی نماز۔ تسبیح کی نماز کا مطلب اس نماز میں زیادہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس نماز میں زیادہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا کوئی مشکل مسئلہ اٹکا ہوا ہو، حل نہیں ہو رہا ہو، اور تمہیں کوئی ایسی بیماری ہو جو کبھی وہ صحیح نہیں ہوتی ہو، اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ سمندر کے پانی اور سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں، تو تم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سب مسئلوں کو حل کر دیں گے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو اس عشرے میں کم سے کم آدمی صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، 1 بار ہی صحیح کیوں نہ پڑھ لے۔ تو کثرت سے نوافل کا اہتمام،
تیسری چیز اس عشرے میں کرنے کی ہے نفل روزوں کا اہتمام۔ غالباً پیر کے دن سے ذی الحجہ شروع ہوگا، اتوار کی جو آنے والا اتوار ہے وہ 29ویں تاریخ ہے ذی القعدہ کی، پیر کے دن سے غالباً ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو پیر کے دن سے لے کے عید سے پہلے تک، عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے، اس سے پہلے تک ان 9 دنوں کا روزہ رکھ لے تو بڑا عبادت کرنے والا ہے۔ 9 دن کی روزوں کا ثواب 9 سال کے روزوں کے ثواب، 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ اگر 9 دن کے پورے روزے نہیں رکھ سکتا تو 8 دن کے رکھ لے، 7 کے رکھ لے، 6 کے رکھ لے، 5 کے رکھ لے، ایک روزہ بھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش یہ کرے کہ جتنے ہو سکے زیادہ رکھے، اور وہ ایک روزہ نہیں رکھنا ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے، 9 ذی الحجہ کے دن کا، یعنی عید سے پہلے دن کا روزہ رکھ لے۔ ایک رکھ لے گا تو بھی اللہ اسے قبول فرما لیں گے۔ 2 رکھنا ضروری نہیں ہے، ایک رکھے تو قبول ہوتا ہے، کیا 2 رکھنا ساتھ میں ایک رکھے تو قبول ہوتا ہے کہ نہیں، کہ اکیلا جاتا کہ نہیں، کہ ڈر کے یہاں رہ جاتا ہو، جاتا نہیں اللہ کے پاس سے، ڈر ہوتا جانے واسطے اکیلا روزہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی اکیلے جا رہے ہیں یہاں سے، دنیا سے جو جا رہے ہیں سب اکیلے جا رہے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ تو ایک روزہ بھی اگر رکھیں گے تو ایک بھی اللہ کے پاس جائے گا، اسے 7 جوڑی بنانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں رکھ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، تو روزوں کا اہتمام ان دن میں۔ البتہ جو آدمی حاجی ہے، حج کرنے والا ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عرفہ کے دن کا وہ لوگ روزہ نہ رکھیں، اس واسطے کہ آدمی کو عرفہ میں 5 گھنٹے تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، اور کھڑے رہ کے دعا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بھی دھوپ میں کھڑے رہ کے دعا کرنا افضل ہے۔ تو اب وہ دھوپ میں کھڑے رہ کر روزے کی حالت میں 5 گھنٹے دعا کرے گا، 3 گھنٹے دعا کرے گا تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے منع فرمایا کہ تمہارے لیے عرفہ کے دن دعا زیادہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت فضل بنت حارث، فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، یہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ عرفہ کے میدان میں تھے، صحابہ کا آپس میں تذکرہ ہوا، کوئی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج عرفہ کا دن ہے اس لیے روزے سے ہیں، بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں روزے سے نہیں ہیں، لیکن کسی کو بھی پکا نہیں معلوم ہے نہیں ہے بول کے سب آپس میں بول رہے۔ بہرحال کو جو بول لینا تھا اچھی بات کا تذکرہ تھا، روزہ ہے نہیں ہے بول کے، آج بھی بول لیتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی جا کے ڈائریکٹ پوچھ لیں گے ہے نہیں ہے بھائی بول۔ وہاں جو صحابہ بول رہے تھے وہ اچھی بات بول رہے تھے، روزہ ہے، بعض بول رہے تھے اور بعض کہہ رہے تھے روزہ نہیں ہے۔ حضرت فضل فرماتی ہیں اب ایسے تو پتہ نہیں چلے گا ہے یا نہیں ہے، تو میں نے ایک دودھ کا پیالہ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ دودھ تناول فرمانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اسے تھوڑا اونچا کیا اور پھر اسے اٹھا کے اللہ کے نبی نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ جب اللہ کے نبی نے دودھ پیا تو اب صحابہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی روزے سے نہیں ہیں۔ اس طرح انہوں نے بات پکی کر دی کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، ڈائریکٹ جا کے پوچھا نہیں آپ روزے سے ہیں نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ پوچھنے سے آدمی کو برا لگتا، بعض مرتبہ پوچھنے سے برا لگتا ہے، جیسے بعض بندے پوچھتے ہیں آپ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کیا دیکھے نہیں دیکھے، آپ کو کیا کرنا ہے بولیں گے تو آدمی کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا، میں دیکھا ہوں بول کے دوسروں کو معلوم ہو رہا ہے، اب میری قدر بڑھے گی، عظمت بڑھے گی۔ نہیں دیکھا ہوں اگر کوئی بول دے گا تو ظاہر سی بات ہے ناشکری ہوگی۔ تو بعض باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی ہیں، اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ علماء کے پاس جب بیٹھو تو زبان کو قابو میں رکھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان کو بیٹھو تو منہ کو قابو میں رکھو، مالداروں کے پاس جاؤ تو نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ مالداروں کے پاس گئے ادھر ادھر اٹھا کے دیکھنے سے اپنے پاس جو مال ہے اس کی ناشکری پیدا ہو جائے گی، ہمارے پاس ایسا ہے ہی نہیں ہے، یہ جھومر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، اتنے پنکھے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، یہ ناشکری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو مالداروں کے پاس جاؤ تو نگاہوں کو قابو میں رکھو، دسترخوان کو بیٹھے تو منہ مبارک کو قابو میں رکھو، یہ مبارک منہ تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا تو پھر پیٹ تھوڑا آگے نکل جائے گا اور بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ اور اللہ والوں کے پاس جاؤ تو پھر دل کو قابو میں رکھو، علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو قابو میں رکھو۔ الغرض 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کے لیے مسنون نہیں ہے، حاجیوں کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اور ایسے ہی جس آدمی کے ذمہ قربانی دینا ہے اس کے لیے حکم ہے اور مستحب حکم یہ ہے
کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ نکالے، سر کے بال ہوں، مونچھ ہو، داڑھی ہو، کہیں اور کے بال ہوں، بالوں کو نہ نکالے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ آدمی قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ نکالے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ جو لوگ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھ رہنے والے احرام باندھ کے حج پہ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ جب تک حج پورا نہ کر لیں، اور حج پورا ہونے کے لیے 10 ذی الحجہ ہونا پڑتا ہے، 10 ذی الحجہ کو رمی کر کے قربانی کر کے بال نکالیں گے تب وہ، اس وقت تک ان لوگوں کے لیے بھی حکم ہے کہ بال نہ نکالیں اور ناخن نہ نکالیں۔ تو آپ کے جو بھائی یہاں سے اللہ کے گھر پہ گئے ہیں، وہ لوگ بھی بال اور ناخن نہیں نکال رہے ہیں، آپ لوگ بھی نہ نکالو گے تو حاجیوں کی مشابہت ہو جائے گی، حاجیوں سے تمہاری مشابہت ہو جائے گی۔ اور جب قربانی کر لو گے تو قربانی کے بعد وہ حاجی بھی وہاں پر نکال دیتا ہے، آپ بھی یہاں پر اپنی قربانی کے بعد نکال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ لوگ بال اور ناخن نہ نکالیں۔ اگر کسی کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، یہ نہیں بول رہے اگر کوئی قربانی نہیں دے رہا ہے، واجب ہے تو دینا ہی پڑتا، نہیں دے رہا ہے تو آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، اس میں نہیں دینے کی چھوٹ نہیں ہے، جس کے ذمہ واجب ہے اسے دینا ہی پڑے گا۔ تو جو جس کے ذمہ واجب نہیں ہے قربانی، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بالوں کو اور ناخن کو نہ نکالے، اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شخص بھی کہ میں قربانی تو نہیں دے رہا ہوں، کم از کم بالوں کی قربانی دوں گا، ناخن کی قربانی دوں گا، یہ سوچ کے اگر کوئی شخص بال اور ناخن نہیں نکالتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اسے بھی ثواب دیں گے، اسے بھی ثواب دیں گے۔ اور اگر کوئی قربانی کرنے والا جس پر قربانی واجب ہے، واجب ہونے کے باوجود وہ ناخن اور بال نکال لیا، نکالنا نہیں چاہیے تھا، اگر نکال لیا تو کوئی حرام کام کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، قربانی کا ثواب غارت نہیں ہوگا، قربانی پر اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی اپنی جگہ صحیح ہو جائے گی۔ البتہ یہ بال اور ناخن جو نہیں نکالنا چاہیے تھا، بھولے سے نکال لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر نکال لیا ہے تو پھر توبہ اور استغفار کرے اور اپنی طرف سے نفل کے طور پہ کوئی صدقہ دے دے، 2-4 روپے اپنی طرف سے صدقہ دے دے، باقی قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو ذی الحجہ کے ان دنوں میں کثرت سے ذکر کا، نفل روزے رکھنے کا اور صدقہ خیرات کرنے کا، اور پھر ایسے ہی قربانی جس پر ہے اسے ایام تشریق اور یہ بال ناخن نکالنے سے منع ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا، اور ایسے ہی قربانی کی تیاری ابھی سے کرنے کا حکم ہے۔ قربانی کی تیاری ابھی سے، یعنی ابھی سے لوگ جیسے جانور خریدتے ہیں، بہتر ہے کہ 1 ہفتہ پہلے جانور خرید کے اپنے گھر پہ رکھ لیں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اس کی خدمت کریں، پھر اس کے بعد جانور ذبح کریں گے تو پھر تھوڑا آدمی کو درد ہوگا۔ 10 دن سے پالے ہیں، صبح آتے ہی اسے گھاس کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، اب آج جس جانور کو روزانہ کھلا